ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اے میرے بندو، بے شک اللہ کو چھوڑ کر کے جن بھی لوگوں کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ تم جن کو بھی پکارتے ہو سارے کے سارے لوگ، لن یخلقوا ذبابا، یہ سارے کے سارے لوگ مل کر کے ذبابا، ایک مکھی بھی وہ پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین. نہایت ہی محترم و موقر صدر جلسہ، اس جلسے کی نظامت فرما رہے نہایت ہی ہونہار عالم دین اور ہمارے قریبی دوست، اسٹیج پر تشریف فرما دیگر علماء کرام، دیا جوری اور اس کے قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے نہایت ہی محترم اور معزز سامعین کرام، مجھے آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت بولنے کا مکلف کیا گیا ہے وہ موضوع ہے معاشرے میں بگاڑ کے اسباب. ویسے یہ موضوع تو بہت لمبا ہے اور بہت کشادہ ہے، اور مجھے اس بات کا بھی حکم ہوا ہے کہ میرا وقت 1 گھنٹہ ہے، اور انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ وقت کا لحاظ کروں. بغیر کسی تمہید کے ہم سیدھا اپنے موضوع پر آتے ہیں. آپ دیکھیں
تو ہمارے معاشرے کے اندر جہاں پہ آپ بڑی بڑی برائیاں دیکھتے ہیں، وہیں آپ کو کچھ ایسی برائیاں بھی دیکھنے کو ملیں گی جس کے بارے میں ہمارا اور آپ کا اتنا دھیان نہیں جاتا ہے۔ یعنی کوئی بھی معاشرہ صرف بڑی برائیوں کی وجہ سے نہیں بگڑتا، بلکہ اس معاشرے کو بگاڑنے میں چھوٹی چھوٹی برائیاں جس کو ہم اور آپ برائی سمجھتے ہی نہیں، یوں ہی کر جاتے ہیں، ان کا بھی بڑا اہم رول ہوتا ہے ہمارے اچھے معاشرے کو خراب بنانے کے لیے۔ سب سے پہلی چیز آپ اگر اٹھائیں اور معاشرے کے بگاڑ کی جب بات ہو تو آپ شرک کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ شرک یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے کسی بھی صورت میں معاف نہیں کیا ہے، اور اللہ کو یہ بات گوارا ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ اس کے ساتھ شرک کر لے۔ آپ قرآن مجید اٹھا لیں، ہم تو ہم ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے رسول کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو بھی مخاطب کر کے فرما دیا کہ اے میرے رسول، شرک کی قباحت اتنی زیادہ ہے، شرک اتنی غلیظ چیز ہے، مجھے اتنی ناپسندیدہ ہے کہ اگر یہ کام آپ سے بھی ہو جائے تو میں آپ کی اس غلطی کو بھی معاف نہیں کروں گا۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے رسول، آپ کی جانب اور آپ سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے ان کی جانب وحی کی گئی، انہیں یہ بات بتا دی گئی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے شرک کر لیا، آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی بنا لیا، کسی کو شریک ٹھہرا لیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، آپ کے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے میرے رسول، آپ کی ساری نیکیاں برباد پڑ جائیں گی اور آپ نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ اب اس آیت میں آپ ذرا نکتہ دیکھیے کہ رسول سے شرک کا چانس ہے ہی نہیں، لیکن اللہ نے اپنے رسول سے یہ بات بہت کلیئر کر دیا کہ اگر آپ سے بھی یہ گناہ ہو جائے گا تو دوسروں کو تو چھوڑیے، ہم آپ کو بھی معاف نہیں کریں گے۔ قرآن مجید میں دوسری آیت کو آپ لیجئے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، بے شک اللہ رب العالمین اس بات کو کبھی معاف نہ کرے گا، اَن یُشْرَکَ بِہ، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے، کسی اور کو ساجی بنایا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ جس گناہ کو بھی جس بندے کے لیے اللہ چاہے گا اس کو معاف کر سکتا ہے۔ لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ کی نظر میں اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ وہ کبھی بھی معاف ہی نہ کرے گا۔ ایک عاشق تھا، اپنی معشوقہ کو وہ بہت زیادہ چاہا کرتا تھا، اس نے ایک بار یہ کمنٹ کیا، جب میں نے اپنی معشوقہ کو، اپنی محبوبہ کو دوسرے کی گود میں ایک بار دیکھا تب مجھے یقین ہو گیا، تب مجھے جا کر کے پتا چلا کہ شرک اتنا بڑا گناہ کیوں ہے۔ وہ وضاحت کر رہا تھا کہ مجھے اب جا کر کے احساس ہوا کہ یار واقعی جو صرف آپ کا ہو، آپ صرف اس کے ہو، اگر وہ کسی اور کے پاس چلا جائے تو وہ چیز سب سے زیادہ انسان کو تکلیف دیتی ہے۔ ایک ترمذی کی روایت ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اس حدیث کو ذرا سنیے اور ہمیں اور آپ کو اپنے اعمال کے بارے میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، جب حدیث میں آ جائے کہ اللہ فرماتا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ حدیث قدسی ہوا کرتی ہے، یعنی اللہ اس حدیث کے اندر خود فرماتا
فرما رہا ہوتا ہے وہ الفاظ اللہ کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں۔ اے ابن آدم، اگر تو صرف مجھے پکارتا رہے، اپنی ساری کی ساری امیدیں تو مجھے سے وابستہ رکھ کے مجھے سے امیدیں لگائے، میرے ساتھ تو کسی کو بھی شریک نہ بنائے، کسی کو ساجی نہ بنائے، تو تجھ سے جو گناہ بھی ہو جائیں گے میں تیرے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور اے میرے بندے، اگر تو اتنا زیادہ گناہ کر کے میرے پاس آ جائے، تیرے گناہوں کی وجہ سے زمین سے لے کر آسمان تک کا یہ فاصلہ بھر جائے، زمین سے لے کر آسمان کے درمیان جتنی بھی دوری ہے، اگر تیرے گناہوں کی وجہ سے، اگر تیرے کرتوت کی وجہ سے، تیرے برے اعمال کی وجہ سے یہ دوری بڑھ جائے اور تو میرے پاس آ جائے، مرنے کے بعد میرے پاس آتا ہے، تو نے میرے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں بنایا، میرے ساتھ تو نے کبھی شرک نہیں کیا، اے میرے بندے، میں زمین اور آسمان کے برابر تجھے مغفرت سے نوازوں گا، تجھے معاف کر دوں گا۔ اور اتنا ہی نہیں، آگے کے الفاظ تو یہ ہیں، اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ پوری زمین کو بھر ڈالیں، تو نے اپنی زندگی میں اتنا زیادہ گناہ کا کام کیا ہے کہ گناہ کر کے تو نے پوری کی پوری زمین ہی بھر ڈالی ہو، اور میرے پاس تو آ جائے، تو نے میرے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہیں بنایا ہے، تو اے میرے بندے، میں تجھے زمین کی برابر مغفرت سے نواز دوں گا، میں تیرے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھو اور آپ توحید کی اہمیت کو بھی سمجھ لو کہ آپ اگر صرف اللہ کی توحید ماننے والے ہیں، آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا کرتے ہیں، تو آپ کے باقی اعمال کو اللہ اگر چاہے گا تو یوں ہی وہ معاف کر سکتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے اوپر ہو جائے گا۔ اچھا، قرآن مجید میں ایک آیت ہے اسی شرک کے متعلق، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، جو چیز جہاں رکھی جانی چاہیے اس کے علاوہ اس چیز کو دوسری جگہ پہ رکھ دینا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ تو شرک ظلم کیسے ہے؟ یعنی ہماری پیشانی یہ رکھی جانی چاہیے صرف اللہ کے سامنے، اور ہم اپنی پیشانی کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے لے جا کر کے رکھ دیں، یہی ہے ظلم۔ یعنی شرک ایسا ظلم ہے کہ اس سے بڑا پھر کوئی ظلم اللہ کی نظر میں ہے ہی نہیں۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت آپ دیکھ لیں، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اے میرے بندو، بے شک اللہ کو چھوڑ کر کے جن بھی لوگوں کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ تم جن کو بھی پکارتے ہو سارے کے سارے لوگ، لن يخلقوا ذبابا، یہ سارے کے سارے لوگ مل کر کے ذبابا، ایک مکھی بھی وہ پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ تو اتنے زیادہ کمزور ہیں، تم ان کے پاس اولاد لینے جاتے ہو، روزی روٹی کا انتظام کروانے جاتے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ فرما رہا ہے لن يخلقوا ذبابا، ایسے لوگ ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اگر مکھی ان کی کوئی چیز چھین کر کے لے جائے، کسی چیز کو چھین لے، لا يستنقذوه منه، وہ مکھی کو پکڑ کر اس سے وہ سامان ہے، وہ چیز اپنی چھیننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے ہیں، یہ اتنے زیادہ کمزور ہیں۔ پھر اللہ آگے کہتا ہے ضعف الطالب والمطلوب، پکارنے والا بھی کمزور ہے اور جس کو پکارا جائے وہ بھی کمزور ہے۔ ہم پکارنے والے اگر ہیں ہم بھی کمزور، اور جن کو اللہ کے علاوہ ہم پکارنے جائیں گے وہ بھی کمزور ہیں۔ تو یہ معاشرے میں بگاڑ کے اسباب میں پہلی چیز میں نے آپ کو شرک کے متعلق بتایا۔ اور اگر دوسرے وجہ کو آپ دیکھ لیں
آپ سورہ بقرہ اٹھائیں، وہاں پہ اللہ رب العالمین نے پارے کی شروعات میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلے ایمان والوں کا ذکر ہے، پھر کافروں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد منافقین کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ منافقوں کا ذکر یعنی معلوم یہ ہوا کہ نفاق ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان کے اعمال غارت ہو جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں جائیں گے۔ یہ نفاق ایک وہ بیماری ہے، وہ مصیبت ہے جو انسان کو جہنم میں پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ان کی وضاحت سورہ بقرہ آپ اٹھائیں گے، جب دوسرے صفحے پہ جائیں گے ڈیٹیل سے ان کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی زبان سے دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ اللہ کہتا ہے یہ اپنے دعوے میں جھوٹے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، سچ یہ ہے کہ ان کے اندر ایمان نہیں بلکہ یہ دکھاوا کرتے ہیں۔ یخادعون اللہ ورسول الذین آمنوا، یہ مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ ایمان والے نبی کے جو صحابہ ہیں ان لوگوں کو یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، حالانکہ سچ یہ کہ یہ اللہ کو دھوکہ تو دے نہیں سکتے، اور جو ایمان والے ہیں جو رسول کے صحابہ ہیں جن کے فریب میں آ نہیں سکیں گے، بلکہ حقیقت یہ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ خود اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں، وما یشعرون، حالانکہ انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دیے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر کیا، اور آگے والی اور آیت میں اللہ نے ان کے بارے میں کہا کہ جب ان منافقین سے ایمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ تو جواب کیا دیتے ہیں، وہ اللہ نے ان کی باتوں کو نوٹ کیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب منافقوں سے کہا جاتا ہے آمنو، تم ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جس طریقے سے یہ لوگ ایمان لائے۔ ایمان لانے والے کون تھے؟ نبی کے صحابہ تھے۔ اچھا ایک پوائنٹ آپ کو بتاؤں، اللہ رب العالمین نے نبی کے صحابہ جو تھے ان کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا کما آمن الناس، جیسے یہ لوگ ایمان لائے، نبی کے صحابہ جیسے ایمان لائے تم بھی ویسا ہی ایمان لے آؤ۔ ایک اور جگہ آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کے بارے میں بتایا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے میرے نبی کے صحابہ اگر یہ لوگ تمہارے ایمان لانے کی طریقے سے ایمان لے آئیں فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت پا جائیں گے، یہ ہدایت یاب ہو جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ نبی کے صحابہ کا ایمان ہمارے اور آپ کے لیے معیار ہے، ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے، ہمارا ایمان نبی کے صحابہ کے ایمان کے جیسا ہونا چاہیے۔ لوگوں نے بہت سارے موقع تلاش کیے تھے، ویسے تو ان کو معلوم تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق وہ اللہ کے رسول محمد کے ساری باتوں کو ماننے کو تیار ہوتے ہیں، جو بات بھی بتا دیتے ہیں، لیکن اسی بیچ میں ان کو حضرت ابو بکر صدیق کی ٹانگ کھینچنے کا اور موقع مل گیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کیا۔ اسراء اور معراج کا جب آپ نے سفر کیا اور آپ نے بتایا کہ میں نے ایسی ایسی چیزیں دیکھی ہیں، میں آسمان میں گیا راتوں رات سفر کر کے آیا، وہ سفر میرا جسمانی تھا، تو کافروں کو معلوم ہے، مشرکوں کو ایک موقع مل گیا۔ موقع یہ ملا کہ اچھا ٹھیک ہے، ان کے اوپر ایمان لانے والے جو ابو بکر ہیں ان کو بڑا بھروسہ ہے، بڑا ناز ہے محمد کے اوپر کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں وہ سچی باتیں کیا کرتے ہیں۔ چلو اب دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ یہ کافر مذاق اڑانے کی نیت سے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہنچتے ہیں، کہنے لگے اے ابو بکر کیا تو نے کوئی نئی بات سنی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کو بھی اس بات کی خبر بھی نہ تھی، کہنے لگے کیا تو جانتا ہے کہ تیرے ساتھی محمد نے ایک دعویٰ کر دیا ہے، ایک اور دعویٰ اس کا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق پوچھتے ہیں کہ کون سا دعویٰ محمد رسول اللہ نے کیا؟
کہنے لگے، ان کا کہنا ہے رات ہی میں انہوں نے بیت المقدس کا سفر کیا اور وہاں سے پھر آسمانوں کا سفر کیا۔ کیا یہ بات تم ماننے کے لیے تیار ہو؟ کیا ایسی عجوبے والی بات تم ماننے کو تیار ہوگے؟ اب تو تمہیں بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ تمہارے ساتھی جھوٹی باتیں بولا کرتے ہیں، اب تو تمہیں بھی یقین ہو چکا ہوگا۔ تو جانتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق نے کیا جواب دیا؟ حضرت ابوبکر صدیق جواب دیتے ہیں، کیا یہ بات واقعی محمد رسول اللہ نے اپنی زبان سے کہی ہے؟ کافروں نے کہا ہاں، بولے کے پاس سے آئے ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ راتوں رات انہوں نے سفر کیا ہے، فلا فلا چیز دیکھی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے ایمان پر قربان جائیے، کہنے لگے اگر یہ بات جناب محمد رسول اللہ نے کی ہے تو میں دعوے کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کر سکتا ہوں کہ انہوں نے بالکل سچ کہا ہے، بالکل سچی بات کی ہے انہوں نے۔ اسی بنا پہ اللہ کے نبی کے صحابہ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے میرے نبی کے صحابہ اگر یہ تمہارے ایمان لانے کی طریقے سے ایمان لے آئیں تو یہ سارے کے سارے لوگ ہدایت پا جائیں گے۔ وجہ یہی تھی، ایک بار سن لیا اس پر ایمان لانے کے لیے کافی۔ یہاں ہمارے یہاں آپ دیکھ لو، نبی کی کون سی حدیث آپ پیش کر دو ایک ایک مسئلے کے اندر، لیکن ہمارے بھائیوں کو پھر بھی لگتا ہے کہ نہیں، ابھی ہمیں اس کے علاوہ کسی اور کی بات کو بھی لینے کی ضرورت ہے۔ فلاں صاحب کا اس معاملے میں کیا خیال ہے، ان کا کیا کہنا ہے، ان کی کیا رائے ہے، ان کو وہ جاننے کی بھی ابھی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے منافقوں کا آگے ذکر کیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے تم ایمان لے آؤ جیسا کہ یہ لوگ ایمان لائیں، تو وہ جواب دیتے ہیں انؤمن، ان کا یہ جواب ہوتا ہے انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ویسا ایمان لے آئیں جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائیں؟ یعنی وہ نبی کے صحابہ کو بیوقوف اور پاگل کہا کرتے تھے ایمان لانے کی وجہ سے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج بہت سے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو اسلام کو گالیاں دیں گے، اسلام کے ماننے والوں کو برا بھلا کہیں گے، اسلام کے ماننے والوں کو پاگل کہیں گے، دیوانہ کہیں گے۔ یہ کوئی نیا الزام نہیں، یہ وہ الزام ہے جو منافقوں نے صحابہ پر لگایا ہے انؤمن، کیا ہم بھی ایمان لے آئے کما آمن السفہاء، جیسا یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے کیا ہم بھی ایمان لے آئیں؟ تو یہ ایک پرانا سسٹم ہے، ہمارے نبی کے صحابہ کا طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے بھی غیروں کی زبان سے یہ فالتو کی باتیں سنی ہیں، تو اگر ہمارے اوپر وہ الزام لگایا جائے تو کوئی نیا الزام ہم نہ سمجھیں، یہ سمجھ لیں کہ اس دور سے ہمارے نبی کے صحابہ بھی گزر چکے ہیں۔ اور اللہ نے ان کے بارے میں مزید فرمایا جب یہ لوگ ایمان والوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کو دھوکہ دیتے ہیں، اور جب اپنے یار اور دوستوں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں، بس ہم تو صرف ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مزید اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے، اس کو آپ جا کر کے قرآن مجید کے دوسرے صفحے پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ منافقوں کی تھوڑی سی بات ہو گئی۔